نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 29واں پارہ تلاوت ہوا ہے اور ایک پارہ رہتا ہے انشاءاللہ تعالی کل وہ پارہ پڑھا جائے گا اور قرآن مجید کی تکمیل ہوگی۔ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں بیان کی ہیں وہ 11 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت مبارکہ ملک ہے، 30 اس کی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ اس صورت کا نام ہے منجیہ، بچانے والی، یعنی قبر میں قبر کے عذاب سے یہ صورت بچانے والی ہے۔ رات کو سوتے وقت اس صورت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، اور اس کا پڑھنے والا قبر کی تنگی اور تاریکی اور اس کا عذاب اور اس کے اندر جو تکلیفیں ہیں، اللہ اس صورت کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائے۔ مجھے جو آپ سے عرض کرنا ہے، اس کی چھٹی صورت ہے، اس کا نام ہے صورت جن۔ جن ایک مخلوق ہے، اس کی تعریف یا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مادہ اس کا اصلی آگ ہے، اور یہ بڑی لطیف وجود رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے مختلف شکلیں یہ اختیار کر سکتی ہے، اور ان کی بڑی طاقت اور قوت ہے، اور ان کی بڑی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 مخلوقوں کو اپنا مکلف بنایا۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے احکامات ہیں، جس طرح ہمارے لیے حکم تھا کھڑے ہو جاؤ، کوئی اور جاندار مخلوق اس طرح نہیں ہے۔ آؤ نماز پڑھو، حج کے لیے جاؤ، روزہ رکھو، صبح کو ہم نے سارا دن نہیں کھانا، اللہ کا حکم ہے۔ مکلف کا مطلب ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور ان کو احکامات کی تکلیف برداشت ہونی ہے۔ 2 مخلوقیں ہیں، ایک جن ہے اور ایک انسان ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں قرآن کی حقانیت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، انسانوں کو چیلنج کیا، تو ساتھ جنوں کو بھی چیلنج کیا ہے۔ کیا؟ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ سارے جنوں اور انسانوں جمع ہو جاؤ اور اس قرآن جیسا کوئی قرآن لاؤ، تو لا یاتون بمثلی، تم اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کی تم مدد کرنے لگ جاؤ۔ آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی نبوت اور رسالت انسانوں کے لیے ہے، اس طرح آپ کی نبوت اور رسالت جنات کے لیے بھی ہے۔ ہم جو لوگ ہیں، ہمیں انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ما سمی الانسان الا لانسہ، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا آپس کے اندر انس ہوتا ہے، محبت اور تعلق ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ہوگا، آج کا انسان تو بغیر کسی وجہ کے سینکڑوں نہیں ہزاروں انسانوں کو قتل کر رہا ہے۔ انسان انسانوں کو قتل کر رہا ہے۔ قتل کی وجہ کیا؟ کوئی وجہ کا پتہ نہیں ہے۔ چودھری تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، یہ جو ہماری زمین ہے اس میں کیا لگائے ہیں۔ کسی نے کہا کیا لگا دو، کیا لگا دو، انہوں نے کہا کہ گنے لگا دینے۔ انہوں نے کہا اچھا گنے لگاواں گے تو مسلیاں دے بچے جڑے نے وہ گنے توڑن گے۔ سارے کٹھے ہو کے جا کے کٹ کے انہوں نے نقیدہ کٹ دیتا۔ اب یہی ایران کے ساتھ حالات ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، اتنی دور ہے، کوئی سلسلہ نہیں۔ انسان انس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانیت، کیا انسانیت ہے اس کے اوپر۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ ان ظالم، اور کیسے درندے قسم کے ان کے ذہن ہیں، اور ان کے ذہنوں کے اندر کیسی حوانیت ہے۔ بہرحال جس نے نام رکھا تھا، اس کا انسان کا نام اس لیے رکھا تھا، عربی شاعر کہتا ہے ما سمی الانسان الا لانسہ، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپس میں انس رکھتے ہیں۔ ما سمی القلب الا لیتقلب، قلب کو، دل کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کا معنی ہے بدلنا، دل کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، اس لیے دل کو قلب کہا جاتا ہے۔ تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں، جن کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی، کیونکہ یہ جن بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے قرآن سنتے ہیں،
درس سن دینے مساجد کے اندر آتے ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اور اگر ایک نظر آ جائے تو اسی سارے چھڑ کے ناچتے ہیں۔ جڑا نیک انہوں نے کیا خبردار ہوئے تسی اگر اتنے ظاہر ہوئے، حضرت دا درس ہو رہا، مفتی صاحب دا ماما پہنا بیٹیاں بھی نے، تسا ظاہر نہیں ہونا۔ کبھی کبھی وہ شرارتیں اس طرح کی کرنے لگ بھی جاتے ہیں۔ بہرحال جن کو جن اس لیے کہتے ہیں، اس کا معنی ہے چھپا جنین، اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اور جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت درخت ہوں اور اتنا گھنا ہو جس کی وجہ سے وہ اس طرح سایہ کر دے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہے اور یہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کیا؟ انسان بعد میں آئے ہیں، جنات پہلے ہیں۔ اس زمین کے اوپر جنات پہلے آئے ہیں اور بعد کے اندر کیا آئے ہیں؟ انسان آئے ہیں۔ یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، وگرنہ ہماری یعنی انسانی تاریخ میں یہ ہے کہ جنوں سے پہلے ایک مخلوق تھی، اس کا نام تھا بن، اور پھر ایک مخلوق تھی، اس کا نام تھا ہن، پھر ایک مخلوق آئی، اس کا نام ہوا کیا؟ جن، اور پھر اس کے بعد مخلوق آئی، اس کا نام ہوا انس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے آپ نے طائف کا سفر کیا تھا، وہاں آپ نے بڑی تکلیفیں جھیلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو مروہ جو دروازہ ہے بیت اللہ کا، اس سے باہر نکلے جنت المالا کی طرف جائیں تو ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے جن، اس کا نام تھا مقام نخلا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کو ادا کر رہے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ایک جماعت جنوں کی آئی۔ یمن کا علاقہ ہے نصیبین، جنت کا علاقہ یمن کا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ یہ جنات کا تذکرہ قرآن بتاتا ہے، یہ آسمانوں پر چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے تو یہ جو زمین کے ساتھ پہلا آسمان ہے، فرشتے آپس میں تذکرہ کرتے کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ بارش برسا دی جائے، فلاں یہ ہو جائے، تو یہ اس کو سن کر نہ جا کر نیچے جن کے ساتھ انسانوں سے تعلق ہوتا تھا ان کو آ کر بتاتے کہ اس طرح ہونے والا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلسلہ وحی کا ہوا تو یہ کہانی نہیں ہے، قرآن کا واقعہ ہے۔ اللہ کی ذات نے ان کا وہاں تک پہنچنا اور باتوں کا سننا روک دیا۔ یہ ستارے نکلتے ہیں نا، یہ آگ شعلے نکلتے ہیں، کوئی اور وجہ سائنسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ انگارے ان کو پڑتے ہیں اور پھر یہ اوپر نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے آپس میں طے کیا ذرا دیکھیں کیا وجہ ہے کہ اس زمین پر کیا چیز ظاہر ہوئی، ہمارے لیے اوپر جانا جو ہے وہ رک گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جنہ کی جماعت وہاں آئی تو انہوں نے آپ سے قرآن مجید سنا اور پھر وہیں سے واپس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کا یہ واقعہ سورۃ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا اور کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ قل اوحی الی انہ سمع نفر من الجن، آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ پیغام آیا ہے، وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا اور پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر کہا انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا۔ یعنی اتنی سرکش مخلوق جب قرآن کو سنا تو جا کر ایک ہی مرتبہ سننے کے ساتھ اپنی قوم کو جا کر کیا کہتے ہیں؟ انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ چنانچہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کا آنا ثابت ہے، آپ کا خود جنوں کی بستی کے اندر جانا ثابت ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام آتا ہے اچھا جنوں کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے، سہیل بن عبداللہ ان کا نام ہے۔ کہتے ہیں مجھے ہر میں میں نے دیکھا ایک آدمی کو بہت خوبصورت، میرے دل نے کہا کہ یہ جن ہے، انسان نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح ڈال دیتے ہیں۔ میں اس سے ملا تو اس نے کہا جی میں جن ہوں، تو مجھے دیکھ رہا ہے جس لباس کے اندر، میں نے اسی لباس کے اندر حضرت عیسیٰ کو دیکھا تھا اور ان کی محفل اختیار کی تھی، اور میں ان جنوں میں سے تھا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے آئے تھے اور جن کا قرآن نے تذکرہ کیا، اور میں اسی لباس کے اندر تھا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ جنوں کا جو تذکرہ ہے وہ حضرت سلیمان کے واقعہ کے اندر بہت ہے علیہ السلام۔ انہوں نے ان کو بڑا قابو کیا ہوا تھا، وہ ان سے بہت کام لیتے تھے اور ان سے بڑے بڑے کام انہوں نے لیے، یہ بڑے طاقت والے ہیں، ان سے بڑے بڑے کام لیے۔ بیت المقدس کی تعمیر قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال یہ کسی وقت انسانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن نیک اور صالح، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آتا ہے وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، ہم میں مسلمان بھی ہیں، یعنی جنات خود تذکرہ کر رہے ہیں، ہم میں مسلمان ہو گئے، مسلمان بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ تو پھر آگے سارا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید، حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چوکیدار بنایا تھا ایک جگہ پر۔ ایک جن آیا وہاں سے چیزیں اٹھانے لگا، آپ نے پکڑ لیا، رات کا وقت تھا، وہ ترلا کرنے لگا، چھوڑ دیا۔ دوسری رات، تیسری رات، کہا نہیں میں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگا ایک چیز میں تجھے بتاتا ہوں، یہ جنات جو ہوتے ہیں نا، یہ گھروں میں چیزیں بھی اٹھاتے ہیں اور تنگ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہا کیا؟ کہا کہ جب تم نے کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو، اس سے تمہاری چیز کی حفاظت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ ہوا، کہا جھوٹا بڑھایا، لیکن اس نے یہ بات سچی کہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے شرور سے تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری محفل کو اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان کی آخری راتیں اللہ فضائل نصیب فرما، قرآن کی برکت سے جنگوں کا اللہ خاتمہ فرما، پوری دنیا کو اللہ امن اور سکون نصیب فرما۔ اللہ کتنے ہی لوگ، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی وجہ دو لوگ ہیں، اللہ ان کو برباد کر دے۔ ہماری دعائیں قبول فرما لے، والدین کی مغفرت فرما، بہن بھائیوں عزیز و اقربا جہاں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، پریشانیوں سے اللہ بچا لے، خوشی اور خوشحالی والی زندگی دے دے۔ مائیں بہنیں بیٹی ہیں اللہ ان کی جائز ساری مرادیں پوری فرما، بچوں کی ان کو خوشیاں دے دے، کام میں رکاوٹ ہے رزق حلال کے دروازے کھول دے، شادیوں کے معاملات ہیں اللہ عزت والی جگہ کا انتظام فرما دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔